ذی الحج کا چاند نظر آ چکا تھا۔ فضاؤں میں ایک خاص قسم کا تقدس اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف حاجیوں کی روانگی کی خبریں تھیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ لیکن زینب، جو ایک نیک سیرت اور باحجاب لڑکی تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش تڑپ تھی اور دل میں ایک ہی دعا، اے میرے مالک، کیا کبھی میں بھی تیرے گھر کی مسافر بنوں گی؟ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے سال بھر تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جمع کیے تھے، لیکن اس سال بھی وہ رقم اتنی نہ ہو سکی کہ وہ حج کا سفر کر پاتی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ زینب اسی اداسی میں اپنی میز پر پڑی دینی کتابوں کی طرف مڑی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں مکہ نہیں جا سکی تو کم سے کم ان دنوں کی حقیقت تو جانوں۔ جیسے ہی اس نے ایک مقدس کتاب کھولی، اس کی نظر ایک ایسی حدیث پر پڑی جس نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اس نے پڑھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور ان میں سے کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے۔ زینب یہ پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے سوچا، سبحان اللہ، میں تو اداس ہو رہی تھی، جبکہ میرے رب نے تو میرے گھر بیٹھے ہی مجھے جہاد سے بھی بڑا اجر کا موقع دے دیا ہے۔ زینب نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ زینب کا جوش اب بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری نکالی اور ان نیکیوں کی لسٹ بنانی شروع کی جو وہ ان 10 دنوں میں کر سکتی تھی۔ پہلا عمل، روزوں کی فضیلت۔ زینب نے پڑھا کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھنا سنت نبوی ہے، خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ۔ اس نے کتاب میں صحیح مسلم کی روایت دیکھی، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ زینب نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ پہلے 9 دن کے روزے رکھے گی تاکہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ دوسرا عمل، ذکر الہی کی کثرت۔ اس نے پڑھا کہ ان دنوں میں کثرت سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تہلیل لا الہ الا اللہ کرنی چاہیے۔ زینب نے طے کر لیا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گی۔ اگلے دن سے زینب کی زندگی بدل گئی۔ وہ صبح سحری میں اٹھتی، اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، اور اب صرف روزے نہیں رکھ رہی تھی بلکہ اپنے اخلاق کو بھی نکھار رہی تھی۔ اس نے موبائل کا استعمال کم کر دیا اور اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے لگی۔ ایک دوپہر اس کی سہیلی سارہ اس سے ملنے آئی۔ سارہ بہت پریشان تھی اور دنیاوی فکروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زینب نے اسے مسکرا کر پاس بٹھایا اور کہا، سارہ، تم جانتی ہو یہ 10 دن کتنے قیمتی ہیں؟ ہم عید کی خریداری میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان دنوں کی اصل روح کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دن تو گناہوں کو دھونے کے دن ہے۔ زینب نے سارہ کو مسند احمد کی حدیث سنائی کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا کتنا اجر رکھتا ہے۔ سارہ زینب کے چہرے کا نور دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے بھی توبہ کر لی۔ 9 ذی الحج کا دن آیا۔ یہ عرفہ کا دن تھا۔ زینب کا روزہ تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میدان عرفات میں لاکھوں حاجیوں کے ساتھ کھڑی اپنے رب کو پکار رہی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کی رحمت کسی خاص جگہ کی محتاج نہیں، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب عید کا چاند نظر آیا تو زینب کو وہ حسرت محسوس نہیں ہوئی جو 10 دن پہلے تھی۔ اب اس کا دل اطمینان سے بھرا ہوا تھا کیونکہ اس نے ان 10 دنوں کو ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زینب کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ان 10 دنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم حج پر نہیں گئے، لیکن یاد رکھیے، اللہ نے یہ موقع ہم سب کو دیا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو، تو ان 10 دنوں کی قدر کیجیے، روزے رکھیے، صدقہ کیجیے اور اپنی زبان پر ذکر الہی جاری رکھیے۔
کیا پتہ آپ کی یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند آ جائے کہ اگلا حج آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے۔ اللہ آپ سب کے دلوں کی مراد پوری کرے، آمین۔